جواز، مقصدیت سے جڑیے، بیان مقصد لکھیے۔ انشے ورکشاپ، 8واں انشاء، شارق علی۔ آئیے اب اس بات پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں کہ آپ کا مقصد زندگی کیا ہے، اور اس پورے کائناتی عمل میں آپ کی تخلیق کے جواز کی وضاحت کس طرح ممکن ہے، آپ اپنی زندگی کس طرح بسر کرتے ہیں اور اسے دوسروں کے لیے کیسے کارآمد بناتے ہیں۔ یہ بات نہ صرف آپ کے لیے اہم ہے بلکہ ساری دنیا اور سارے کائناتی عمل کے لیے اہم ہے۔ اس کرۂ ارض پر اس موجودہ لمحے میں تقریباً 6 بلین افراد زندگی کے اس سفر میں ہمارے شریک ہیں، اور اتنے بہت سارے لوگوں میں اپنی انفرادی شناخت کے بارے میں کم مائگی کا احساس رکھنا سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ ہماری اس اجتماعی دنیا نے ماضی میں بھی اور حال میں بھی انفرادی فکر سے اور انفرادی تخلیقی صلاحیت اور عمل سے استفادہ بھی کیا ہے اور اس سے متاثر بھی ہوئی ہے۔ اس دنیا کی مجموعی شکل میں اس دنیا میں بسنے والے سبھی لوگوں کا عقیدہ اور عمل اور ان کے خواب اور ان کی آرزوئیں حصے دار ہیں۔ تاریخ صرف ان لوگوں نے تشکیل نہیں دی کہ جن کا نام کتابوں میں درج ہے، بلکہ ان لوگوں نے بھی اس کی شکل و صورت دینے میں حصہ بٹایا ہے کہ جو گمنام ہیں۔ یہ سارے لوگ گمنام ضرور ہیں مگر معمولی نہیں، اور ان کی اہمیت اس تاریخی عمل میں کسی طور بھی کم نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جو بھی زندہ رہا ہے اس نے اپنی زندگی کے اس لمحے کا خصوصی نشان دنیا کی اس چٹان پر ضرور کندہ کیا ہے۔ جب بھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری انفرادی زندگی اور وجود اس کائناتی عمل میں کس قدر اہم ہے تو مجھے اس دانشور کی کہانی یاد آتی ہے جو ایک دن ساحل سمندر پر چہل قدمی میں مصروف تھا، اور پھر اس نے ایک غیر معمولی منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ساحل پر اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی انگنت مچھلیاں بکھری ہوئی ہیں، جنہیں سمندری لہروں کی طغیانی نے گہرائی سے سمیٹ کر اس ریتیلے ساحل کی وسعت میں ہر طرف بکھرا دیا ہے۔ پھر اس نے ایک کم عمر لڑکے کو دیکھا جو ایک ایک کر کے تڑپتی ہوئی ان ننھی مچھلیوں کو اپنی ہتھیلی پر اٹھاتا اور اپنے بدن کی پوری طاقت استعمال کر کے انہیں دوبارہ سمندر میں پھینک رہا تھا۔ دانشور نے چند لمحے اس لڑکے کو مصروف عمل دیکھا اور پھر اس نے سوال کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ وہ ان مچھلیوں کو سمندر میں دوبارہ پھینک رہا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو خشکی میں رہنے کی وجہ سے یہ مچھلیاں مر جائیں گی۔ دانشور نے لڑکے سے کہا، اگر تم چند مچھلیوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک بھی دو تو پھر بھی ہر طرف بکھری ہوئی ان انگنت مچھلیوں کا کیا ہوگا؟ تم ان سب کو تو نہ بچا سکو گے، تو پھر تمہاری یہ کوشش بے معنی نہیں۔ لڑکے نے ایک لمحے کو دانشور کی طرف دیکھا، پھر جھک کر ایک تڑپتی ہوئی مچھلی کو اپنی ہتھیلی پر اٹھایا اور اسے سمندر میں پوری طاقت سے پھینکنے کے بعد بولا، اوروں کو فرق پڑے نہ پڑے مگر اس مچھلی کے لیے میری ایک کوشش زندگی اور موت کا فرق ہے۔ اس چھوٹے سے واقعے کے بعد وہ دانشور واپس اپنے گھر آیا، مگر باوجود کوشش کے اپنے علمی کام پر توجہ نہ دے سکا،
اور پھر وہ اپنا سارا اہم کام چھوڑ کر واپس ساحل کے کنارے گیا اور دن بھر اس لڑکے کے ساتھ مل کر ان مچھلیوں کو دوبارہ ریتیلے ساحل سے اٹھا کر واپس سمندر میں پھینکنے میں مصروف رہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم مشاہیر عالم میں سے ہو سکیں گے یا نہیں۔ فرق پڑتا ہے تو صرف اس بات سے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے زندہ ہونے کا، اپنے خلق ہونے کا جواز رکھتا ہے یا نہیں، اور یہ جواز اور مقصد زندگی کے عمل میں مثبت انداز میں حصے دار بننا ہے۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔